اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کی بندگی کے لیے، اور حدیث میں فرمایا سرکار نے کہ علم کا حاصل کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ کیا ہے؟ نماز کی کوئی فرض ہے رہ جائے تو نماز ہوگی؟ ہاں، تو علم بھی حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو علم کے بغیر آپ نماز پڑھیں گے، جو نماز کہہ رہا ہے کہ مجھے پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، آپ کو اس کا علم نہیں، آپ دوسرے طریقے سے نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی؟ پچھم طرف منہ کرنا ہے، ہم پورب طرف کر کے پڑھیں گے تو نماز ہوگی؟ تو نماز کا طریقہ جاننا ضروری ہے۔ تو نماز میں قرات فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو فرض ہی اگر آپ کا صحیح نہیں ہوا تو نماز ہوگی؟ ہے نا؟ نہیں ہوگی نا۔ اب لوگ کہیں گے اللہ معاف کرے گا، ہم کچھ بھی کر لیں گے۔ تو بھائی صاحب، نکاح کیے تھے تو طریقہ معلوم تھا؟ کہ کسی کی بیٹی کو اٹھا لے کے آ گئے تھے گھر پہ ایسے؟ کاروبار کرتے طریقہ معلوم ہے، سیکھے کہ نہیں سیکھے؟ کہ ڈائریکٹ کسی کے کھیت سے کاٹ کے لے کے آ کے بیچ دیے؟ ہر چیز کا طریقہ سیکھتے ہیں نا۔ تو نماز کا طریقہ بھی سیکھنا ہوگا نا۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، طریقہ نہیں آتا تو نقصان میں جائیں گے کہ نفع میں جائیں گے؟ تو نماز کا طریقہ اگر آپ کا نہیں آتا آپ کو تو نقصان میں جائیں گے نفع میں جائیں گے؟ جس طریقے سے دنیا داری کرنے کے طریقے سیکھتے ہیں، دین داری کے طریقے بھی سیکھنے پڑیں گے نا۔ اس وقت اللہ ہم کو معلوم نہیں تھا تو یہ عذر قبول ہے۔ دنیا داری کرنے کا طریقہ سیکھا، اس سے سیکھا بھائی 10 روپے کمانے کا ذریعہ کیسے بنے گا بتاؤ مجھے۔ اس سے سیکھا، اس سے سیکھا، فلاں سے سیکھا، ماں باپ سے سیکھا دنیا داری کرنے کا طریقہ، اور دین کا طریقہ کسی نہیں سیکھا۔ تو کل کو اگر پوچھا، اللہ پوچھے گا کہ ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گا کہ بتا پہلے دنیا داری کا طریقہ ماں کے پیٹ سے کیا آیا تھا کہ دنیا میں آ کے سیکھا تھا؟ مولا دنیا میں آ کے سیکھا تھا، تو دنیا میں آ کر کے دنیا داری کا طریقہ سیکھا تھا تو دین داری کا طریقہ کیوں نہیں سیکھا؟ پوچھے گا نہیں پوچھے گا؟ سارے سوال ہم ہی تو نہیں کریں گے نا کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا معاف کر دے مجھے۔ ٹھیک ہے، فرمایا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا۔ قرآن کا دین تمہارے لیے اب اس میں کچھ کمی بیشی نہیں ہوگی، مکمل ہو گیا۔ وہ آئے مصطفیٰ کریم دین مکمل کر کے چلے گئے۔ اب اگر آپ اپنے اندر کچھ کمی بیشی کر رہے ہیں، اس کے ذمہ دار آپ۔ نماز کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، پریکٹیکل بھی کرایا گیا ہے، تھیوری بھی، اور نماز کے سارے ارکانوں کو کتابوں میں جمع بھی کر دیا گیا ہے۔ اب اتنا کرنے کے بعد اگر بندہ بولے مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، تو یہ قابل قبول عذر نہیں بنے گا۔ اس لیے جہاں دنیا داری کے آپ طریقے سیکھ رہے ہیں، دین داری کے طریقے بھی سیکھیں، ضروری ہے۔ دنیا داری کے طریقے میں کمی بیشی ہو جائیں گی، کچھ نہیں ہونے والا، لیکن دین داری کے طریقے میں کمی بیشی ہو گئی نا، ذرا سی کمی بیشی ہو گئی اور وہ پکڑنے پہ آ گیا، کیونکہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ پکڑنے پہ آ گیا تو ساری نقشے بازی ایک طرف رہ جائیں گی۔ ہم کو معلوم نہیں تھا، ہم دنیا میں لگ گئے تھے، ہم بچوں پہ لگ گئے تھے۔ آج بچے اگر یہاں نہیں بیٹھ رہے ہیں نا، سب سے بڑے ذمہ دار ماں باپ بھی ہیں۔ اپنی اولاد کو اب اتنی تربیت نہیں دے پائے کہ بچہ جا کے مدرسے میں بیٹھو، تو کیا فائدہ تمہاری تربیت کا؟ تم سے تمہاری تربیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ماں باپ سے اولاد کی تربیت کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے جہاں ماں باپ کے حق ہے نا، کہ بچے کے اوپر ماں باپ کے بڑے حق ہیں، تو بچوں کے بھی ماں باپ کے اوپر حق ہیں۔ اسلام نے کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا نہیں، سب کو برابر کیا ہے۔ بچوں کے بھی حق ہیں، اس کو اچھی تعلیم و تربیت دینا یہ آپ کا حق ہے۔ اس کو مار کے ہو توڑ کے نہیں کہا گیا کہ جب بچہ 11 سال کا ہو جائے اسے مار کے نماز پڑھاؤ، کیوں کہا گیا؟ اس کی تربیت کے ذمہ دار آپ ہیں۔ بچہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، بھٹک رہا ہے، ماں باپ بولا کہ بیٹا جا کے وہاں بیٹھو، جا کے کچھ سیکھ لو، یہ 10 سورتیں تمہارے بچے سیکھ لیں گے تو مرنے کے بعد وہی پڑھ کے بخشیں گے، اور نہیں پڑھنا آئے گا بچے کو، مر جائیں گے تو بیٹا کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ حضرت جی تم آؤ، آ کے پڑھو، حضرت جی کا وقت ہوگا تو آئے گا، ورنہ کہ جاؤ حضرت میرے پاس ٹائم نہیں، بعد میں آتا بول کے، ہے نا۔ تمہارے اولاد کی زبان سے سورہ فاتحہ سننے کے محتاج ہو جائیں گے؟
ساری بات یہ چیزیں ہمارے سمجھ میں نہیں آئیں گی، ہمارے سمجھ میں آئیں گی تو کیا ہم اس کو انسنی کر دیتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں دیا۔ اوپر جا کے نوجوان بیٹھیں گے، لیٹیں گے، وہاں باتیں کریں گے، وہاں باتیں کریں گے، یہاں حضرت بول رہے ہیں تو باہر جا کر کے بیٹھ کے باتیں کریں گے، مگر یہاں پر بیٹھ کر کے اپنا وقت نہیں دیں گے، ہے نا؟ کیوں؟ تربیت میں ہماری کمی ہے۔ بچہ روزہ رکھ لیا، اب روزہ رکھ لیا تو چلو جان دو بول کر اب کیا ہو رہا ہے، اب بچہ روزہ رکھ لیا تو چھوڑو ہٹاؤ بول کر سو دو بیٹا، سو اثر تک ظہر تک فجر تک، ٹینشن نہیں ہے۔ ہاں حضرت معاذ و معوذ کا بارے سنے ہیں؟ جنگ بدر کب ہوئی تھی؟ رمضان میں نا؟ کب ہوئی تھی؟ رمضان میں۔ معاذ و معوذ کا واقعہ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے نا؟ چھوٹے چھوٹے تھے اور پوچھ رہے تھے ابو ہریرہ سے کہ بتائیے چچا کہ ابو جہل کہاں ہے؟ ابو جہل کو انہوں نے ہی مارا تھا، ہاں، جس کا ایک ہاتھ کٹ گیا تھا، ایک ہاتھ کا چمڑا لٹکا ہوا تھا، خالی ہاتھ لٹک رہا تھا تو تلوار چلانے میں تکلیف ہو رہی تھی تو اس ہاتھ کو پاؤں پہ دبایا، اسے پڑے چھیڑ دیا، اس کو ہاتھ اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ جو لڑنے میں دشواری پیدا ہوئی ہاتھ کو باہر پھینک دیا، وہ کوئی بڑا نہیں تھا، ابھی بچہ تھا جو ایڑیوں کے بل کھڑا ہو کر کے صف میں لائن میں لگا تھا تاکہ مجھے بڑوں کے صف میں شامل کر لے اور مجھے بھی جنگ میں لے کر کے جائے۔ روزہ رکھے ہوئے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، جنگ کر رہے ہیں، ہاتھ کٹ کے الگ ہو گیا ہے، دین کی خاطر لڑ رہے ہیں، اسلام شہادت نوش کیا ہے۔ ہمارا بچہ روزہ رکھ لے تو باپ رے باپ ایسا لگ رہا ہے کہ بیٹا سو جا، بیٹا مر جائیں گا تو کچھ بھی ہو جائے گا تم کو، ہاں ہے کہ نہیں؟ یہ دین داری جو ہے نا، یہ ہماری اندر کمی ہے نا۔ اولاد، قرآن نے کہا انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، فتنہ، تمہیں گناہوں میں ڈالنے والی تمہاری اولاد ہے، ہماری اولاد ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے بچوں کو تربیت نہیں دی۔ اور نوجوان لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے امی ابا کو کہہ رہے ہیں، جس طرح آج آپ کسی کے بیٹے ہیں، آپ کا بھی کل کوئی بیٹا ہونے والا ہے، آج جو چیز آپ اپنے ماں باپ کا کر رہے ہیں نا، کل آپ کی اولاد وہی کرے گی، کر رہی ہے۔ جس کے بچے اتنے چھوٹے سے ہو نا، وہی جواب دے رہا ماں باپ کو الٹا، ہاں وہی پلٹا جواب دے رہا ہے۔ ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کو جواب دیا ہی نہیں، سمجھے جواب دینا کیا ہوتا، باپ کو کھڑے نہیں ہم لوگ۔ آج کل اتنے بچے وہ موبائلوں میں دیکھو سارا کچھ برابر بولتے ہیں، تم کو نہیں آتا یہ مجھے آتا ہے، ہو رہا ہے۔ تو دین کے معاملات کے بارے میں بھی جو ہے غور و فکر کرنی ہے، ہم کو کچھ سوچنا ہے، ہم کو آخرت کی فکر کرنی ہے۔ کتنے دن رہیں گے ہم لوگ دنیا میں، اور کتنے دن؟ ہماری زندگی کے 30 سال چلے گئے، اب کوئی کہتے ہیں 50 سال، کوئی کہتے 30 سال، کوئی 40 سال میں چلا جاتا ہے، لڑک جاتا ہے آدمی، ہے کتنے دن چلیں جئیں گے؟ 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال۔ 20 سال کے بعد جو جائیں گے تو کیا لے کر کے جائیں گے؟ کیا رہے گا ہمارے ہاتھ میں؟ ہم کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم کو تو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا، قرآن کی سورتیں نہیں یاد ہے، نماز ہماری درست نہیں ہے، قرآن درست نہیں ہے ہمارا، تو کیا لے کر کے جائیں گے؟ کیا بولیں گے؟ اللہ جو پوچھے گا کہ بندے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اپنی بندگی کے تجھے پیدا کیا تھا، کیا کر کے آیا؟ یہ بولیں گے مولا میں جا کے برابر سے 10 روپے سے 1 کروڑ بنا کے آیا، میری پراپرٹی ہے دنیا میں۔ ہاں جھوٹ بولنے کے طریقے آگے، ٹھگنے کے طریقے مجھے آگے، وہ چیز ہے میری دنیا میں۔ 10-12 اولادیں ہیں میری، بالکل بہادر ہیں، جن کے زور پر ہم دوسروں پر اپنا تسلط جماعت، وہ ہے میری دنیا میں۔ سب رائے گاہ چلی جائیں گے۔ جو آج سیکھیں گے، جو آج کریں گے عمل، وہی آپ کا کام آئے گا۔ یہ چیزیں کام آئیں گی کل قیامت میں، سب بیکار ہو جائیں گے۔ باپ بیمار پڑ جائے تو بچے آتے ٹیمپو دیکھ لیتے چلے جاتے ہیں، ٹائم پاس، رات کو جگنے کے لیے بولے تو جگنا مجھ سے ہوتا نہیں، دن بھر رہتا میں، رات کو میں جاتا سونے کے لیے، ہے نہیں؟ یہ دستور بن گیا ہے۔ تو اس لیے کوئی کام نہیں آئے گا، اپنی فکر کریں، اپنی اولاد کو نیک تربیت دیں، اپنی اولاد کو اچھے راہ پر ڈالیں، یہ ہماری ذمہ داری، ٹھیک ہے؟ تو نماز کے حوالے سے 1-2 باتیں۔ نماز افضل عبادت ہے نا، پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے سمجھا بجھا کے نماز پڑھاؤ، 11 سال کا ہو جائے تو مار کے پڑھاؤ، ہے نا؟ یہی ہے نا، یہی چیز بتایا گیا ہے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے نماز کے کچھ رولز ہیں، نماز کے کچھ رولز ہیں، ان رولز پر آپ عمل کریں گے تو آپ کی نماز درست ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو نماز جو رولز ہے اس میں پہلا ہے شرط۔ کیا ہے؟ پہلی چیز ہے کیا؟ شرط کہتے ہیں چیلنج کو، ہے نا؟
شرط یعنی کہ جن کے بغیر آپ نماز کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتے، اس کو خارجی فرائض بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مطلب باہر کے فرض ہیں، نماز کے باہر کی فرض ہے نا، اس کو خارجی فرائض کہتے ہیں اور شرائط بھی کہتے ہیں۔ چیلنج ہے آپ کے لیے، آپ ان کو پورا کریں گے تو اب آپ نماز کے اندر داخل ہو پائیں گے، ورنہ آپ نماز کے اندر داخل ان چیزوں میں سے ایک بھی اگر چھوٹ گیا یا رہ گیا، جاننے سے ہو انجانے سے ہو، جان بوجھ کر ہو یا انجان بھولے سے ہو، ایک بھی اگر آپ کے اندر پایا نہیں گیا، ایک بھی، تو آپ نماز کے اندر بھی داخل تو پہلے ان شرطوں کو ادا کرنا ضروری ہے نا۔ شرطیں کتنی ہیں؟ نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ 6 شرطیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ کتنی ہیں؟ نمبر 1 طہارت۔ کیا ہے طہارت؟ مطلب یہ پیشاب نہیں ہے، نہیں طہارت کو پیشاب، طہارت کے معنی ہوتا ہے پاکی۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ پاکی میں اب تمام چیزیں آ گئی، کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ہے نہیں؟ کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، اور جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ، یہ تینوں چیزیں اس ایک چیز میں آ گئی۔ یعنی یوں سمجھیں کہ آپ پاک کو صاف ہو کر کے وضو کر کے اب آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو، وہاں آنا آپ کے لیے شرط ہے، ضروری ہے۔ اگر آپ کا کپڑا پاک رہا، بدن ناپاک رہا تو بھی نماز کے اندر نہیں جا سکتے، بدن پاک رہا، کپڑا ناپاک رہا تو بھی آپ نماز کے اندر، دونوں پاک ہے، جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں گندگی بھری پڑی ہے، وہ ناپاک جگہ ہے تو آپ نماز کے اندر، تو پاکی یہ پہلی شرط ہے نماز کی۔ پاکی جو ہے، طہارت جو ہے، طہارت کیا ہے؟ پہلی شرط کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات؟ نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ پہلی شرط کیا ہے؟ دوسری شرط ہے ستر عورت۔ کوئی ستر بھی بولتا ہے اس کو، ستر عورت یعنی پردہ پوشی کرنا۔ کیا کرنا؟ مرد کا ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک کم سے کم اتنا کپڑا ہونا ضروری ہے۔ اتنا کپڑا سے اگر کم رہا تو وہ نماز کے اندر داخل، نماز قبول ہونا نہیں ہونا وہ بات کی بات ہے، وہ نماز کے اندر بھی نہیں آ سکتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ کم سے کم اتنا کپڑا ہونا شرط ہے۔ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ستر عورت۔ کیا کہتے ہیں؟ ہے نا، عورت کے معنی ہوتے چھپانا، کپڑے سے بدن کو چھپانا، ہے نہیں؟ ستر کہتے ہیں ستر کرو، پردہ پوشی کرو، مطلب تو بدن کو ڈھانکنا۔ تو مرد کے لیے کم سے کم ناف سے لے کر کے گھٹنوں کے نیچے تک ہے، اتنا کپڑا کم سے کم ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتنا کپڑا کم سے کم ہونا۔ اب کل کو کوئی یہ سوچے کہ بھائی اتنے کپڑے ہونا کہ چلو کل سے میں بنیان پہن کے آ گیا نماز کو، ہو سکتا ہے نا، ہے نا؟ تو یہ چیز شرط ہے۔ کیا ہے یہ چیز؟ یہ چیز شرط ہے، لیکن نماز کے لیے کپڑا مکمل ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہے نا؟ یہ نماز جو آپ آستے میں پڑھتے ہیں اس کو بھی مکروہ فرمایا گیا۔ کیا فرمایا گیا ہے؟ مکروہ فرمایا گیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے جب آپ ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ اس کے علاوہ آپ کا کوئی کپڑا ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کا کوئی کپڑا ہی نہیں ہے اور نماز کا وقت ختم ہو جا رہا ہے، نماز کا وقت ختم، تو اتنے کپڑے پر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب اس سے نماز کی اہمیت کہ بھائی اتنا بھی کپڑا ہے تو بھی نماز کو جارو، آپ نماز پڑھو مگر نماز کو چھوڑو مت۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، پہلا زمانہ دور تھا لوگوں کے پاس کپڑے، میں نے ہمارے بچپن میں دیکھا ہے کسی ہمارے رشتہ داروں ایک کے پاس ایک لنگی ہوتی نہیں تو کل کوئی مہمان جا رہا کسی کا تو وہی لنگی وہ پہن کے جا رہا ہے، پھر وہ آ رہا ہے دوسری جگہ جا رہا ہے وہ پھر وہی لنگی وہ مانگ کے وہ لے کے جا رہا ہے۔ پہلے ایسا ہو رہا تھا، ہے کہ نہیں؟ اب تو ایک ایک آدمی کا 20 ڈریس ہیں، 40 کپڑے ہیں، الگ الگ ورائٹی کپڑے ہیں۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ بھائی میرے پاس بہت سارے کپڑے لیکن شرط اتنا ہی تو میں اتنا ہی پہن کے نماز پڑھوں گا، تو اس کی نماز،
یہ مجبوری کے تحت یہ ایک ضابطہ دیا گیا. یہ کیا گیا؟ ایک ضابطہ دیا گیا کہ اگر آپ ایسی سچویشن میں ہیں کہ آپ کے پاس کپڑا نہیں ہے، اتنا بھی ہے تو آپ کو چل جائے گا، آپ نماز ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ اور عورت کے لیے ستر عورت جو ہے پورا جسم ہے، صرف یہ چہرے کی ٹکلی ہے اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کو چھوڑ کر کے پاؤں کے تلوے کا یہ چھوڑ کر کے باقی پورا وجود ان کا ڈھانکنا ہے نا وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ تو مرد کے لیے اتنا ہے اور عورت کے لیے پورے بدن کا ڈھانکنا ضروری ہے. تو نماز میں کتنی شرطیں ہیں؟ پہلی کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ دوسری کون سی ہے؟ ستر عورت. اور تیسری ہے وقت کا ہونا. کیا ہونا؟ ظہر کی نماز ہے، میں کہ عصر کی پڑھ رہا ہوں، عصر کا وقت ہوا ہے ابھی، میں عصر کی پڑھ رہا ہوں تو میرا پگلا ہے، وقت تو ہونے دے، ٹائم سے پہلے پڑھے گا تو نماز ہوں گی. تو یہ شرط ہے. یہ کیا ہے؟ وقت کا ہونا کیا ہے؟ شرط ہے، ضروری ہے. ابھی کوئی بولے میں فجر کی نماز پڑھوں گا، جمعہ کی نماز میں آج سے پڑھ لوں گا. تو جو نماز کا جو وقت ہو اس نماز کو اسی وقت پر پڑھنا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کتنی شرطیں ہو گئی؟ پہلی کون سی ہے؟ دوسری کون سی ہے؟ تیسری کون سی ہے؟ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. نہیں، آپ اس کو یاد کیجئے، اس کو بھی یاد کیجئے، بار بار ان کو یاد کیجئے، بار بار جو ہے سورتوں کی تلاوت کیجئے. اگر آپ نے صحیح معنوں میں وقت 1 گھنٹہ دیا روزانہ 26 دن، صحیح بتا رہا ہوں میں، انشاءاللہ بہت کچھ آپ سیکھ جائیں گے. انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ نماز جنازے کی دعائیں یاد کریں گے. انشاءاللہ دعائے قنوت یاد کریں گے، دعائے معصورہ یاد کریں گے، التحیات یاد کر لیں گے. یاد اگر آپ نے ان چیزوں کو کر لیا تو آپ کی نماز ہو گئی ہے نا. تو کب تک غلط پڑھتے رہیں گے؟ یہ 1 مہینہ وقت دے کر اپنی نماز سدھار لیجئے. اگلے سال سے مت بیٹھنا بابا. جو سدھار لیں گے ان کو بولوں گا میں نہیں کہ بیٹھو آپ. اگلے بار پھر ہم دوسرے کو سدھارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس بار آپ کا وقت ہے تو آپ کہتے ہیں نا اپنا ٹائم آئے گا. تو نوجوانوں کے ٹی شرٹ میں بھی لکھا ہو رہا تھا اپنا ٹائم آئے گا. جو ٹائم ہے اس کی قدر کر لو بابا. پہلے ابھی جو ٹائم ملا ہے نا اس کی قدر کر لو. وہ جو آئے گا تو آئے گا کہ نہیں ہے کیا پتا. وہ جو آئے گا تو آئے گا کہ نہیں آئے گا پتہ نہیں ہے. ابھی جو ہے اس کی قدر کر لو، سیکھ لو، درست کر لو. ابھی کی اس کی قدر کر لیے تو آگے ٹائم اچھا ہی آئے گا انشاءاللہ، ہے نا. ٹھیک ہے نا. اس لیے